مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ کو عطا فرمایا تھا 50 علوم پر جس نے قلم اٹھایا، جب کتابیں لکھنے پہ آیا 1000 کتابیں لکھ دی۔ میں اس ہستی کو مظلوم مفکر کہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے چھٹانک چھٹانک علم لینے والا، ان کو دنیا نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، بڑے مشہور ہوئے، بڑے نام ہوئے ان کے، لیکن اگر صلاحیت، قابلیت اور علمیت کا موازنہ کریں تو یہ ہستی ان سب سے بھاری ہے۔ لیکن افسوس، صرف اپنے مسلک اہل سنت کا تحفظ کرنے کی وجہ سے دیگر مکاتب فکر نے اس ہستی کو ماننے کی بجائے اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کی، صرف اس لیے کہ ان کا اور اس ہستی کا مکتب فکر نہیں ملتا تھا۔ اس لیے میں اس ہستی کو ایک مظلوم مفکر کہتا ہوں۔ 55 علوم پر مہارت رکھنے والی یہ ہستی، اور علم توقیت پہ تو اتنا ان کو عبور تھا کہ گھڑی ہے نا، گھڑی پرانے تو، آج تو موبائل آگے گھڑی بھی ختم ہو گئی۔ جب گھڑیاں آئی تھیں تو گھڑیاں ملانے کے لیے دوسرے سے ٹائم پوچھا جاتا تھا۔ اس ہستی کے پاس اتنا علم تھا، علم توقیت میں اتنا کامل تھا کہ دن کے وقت سورج کی منزل دیکھ کر اور رات کے وقت ستاروں کا تعین کر کے یہ گھڑی ملا لیتا تھا، اور جب صحیح سٹینڈرڈ ٹائم سے موازنہ کیا جاتا تھا تو 1 منٹ کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا، 1 منٹ کا بھی فرق۔ علم توقیت میں یہ ماہر تھا۔ اس کو بٹھا دو، اگر بیٹھتا ہے تو، نہیں بیٹھتا تو رہنے دو۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جب پاکستان نہیں بنا تھا، ٹھیک ہے چلو وہ جو بھی ہے ٹھیک ہے، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو کھچوچھا شریف ایک بہت بڑی جگہ ہے، وہاں کے ایک محدث ہیں، بہت بڑے محدث کھچوچھوی، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کوئی مسئلہ تلاش کرتے نا فقہ کا، تو ہمیں فقہ کی کتابیں کھنگالنی پڑتی، تو ہمیں وہ مسئلہ نہ ملتا فقہ کی کتابوں سے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس ہستی کے پاس آ جاتے کہ حضرت یہ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ تو آپ فرماتے کہ در مختار جلد فلاں، صفحہ فلاں، سطر فلاں، رد المختار جلد فلاں، صفحہ فلاں، سطر فلاں، المبسوط جلد فلاں، صفحہ فلاں، سطر فلاں، فتاوی ہندیہ جلد فلاں، صفحہ فلاں، سطر فلاں، فتاوی عالمگیری جلد فلاں، صفحہ فلاں، سطر فلاں، وہاں پہ موجود ہے۔ حضرت محدث اعظم محدث کچھوچ بھی فرماتے ہیں، جب ہم کتابیں نکال کے کھنگالتے اور دیکھتے، جلد بھی وہی ہوتی، صفحہ بھی وہی ہوتا، سطر بھی وہی ہوتی۔ فرماتے ہیں ہمیں یقین تھا کہ 14 صدیوں میں اسلام پر جو بھی لکھا گیا، اس ہستی کو وہ ساری کتابیں زبانی یاد ہے، اور اتنی کتابیں یاد رکھنا یہ بندے کے بس کی بات نہیں، یہ علم لدنی ہے جو رب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا وہ بندہ آصف بن برخیہ، کتاب کا علم، جس کو رب قرآن کا علم دے اس کو اپنی بارگاہ سے علم لدنی عطا کر دیتا ہے۔ اور جب 4 سال عمر تھی نا اس ہستی کی، اب اکثر تو سمجھ گیا ہوگے کہ نام کون ہے، میں بتاتا ہوں نام بھی، کیونکہ نام بتانے سے کئی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں اعلیٰ منران دیو، اس لیے میں پہلے ان کے اوصاف گنوا لوں کہ یہ ہے کون۔ ابھی 4 سال عمر ہے، 4 سال۔ والد صاحب نے ایک حافظ صاحب کے ذمہ لگایا کہ میرے پتر نو آ کے ناظرہ قرآن پڑھاؤ۔ حافظ صاحب روز آتے قرآن پڑھاتے۔ ایک دن حافظ صاحب قرآن پڑھاتے پڑھاتے ایک لفظ پہ اٹک گئے، وہ زبر پڑھ رہے ہیں
اور یہ ہستی، یہ بچہ زیر پڑھ رہا ہے۔ استاد نے دوبارہ دہرایا، فرمایا بیٹا زیر نہیں، یہاں زبر پڑھو۔ استاد کے دوبارہ بتانے کے باوجود یہ پھر زبر کی بجائے زیر پڑھ رہے ہیں، زبر نہیں پڑھ رہے۔ تیسری دفعہ پھر استاد نے کہا بچے میں زبر پڑھتا ہوں، تم زیر پڑھتے ہو، زبر کیوں نہیں پڑھتے؟ 4 سالہ بچہ ہے، لیکن بچہ کوشش کے باوجود پھر زیر پڑھ لیتا ہے۔ بچے کا دادا پاس بیٹھا ہے، اس نے بچے کو بلا لیا، بلا کے اپنی گود میں بٹھایا، اپنی گود میں بٹھا کے پوچھتا ہے بچے جب استاد تمہیں زبر پڑھاتا ہے تو تم زیر کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کرتا ہے دادا جی میں استاد کے پڑھانے سے کوشش کرتا ہوں کہ میں زبر پڑھوں، لیکن کوشش کے باوجود زبر نکلتی نہیں، منہ سے زیر نکلتی ہے۔ اب دادے نے ایک اور نسخہ قرآن مجید کا منگوا کے دیکھا تو پتا چلا کہ وہ نسخہ جو استاد کے پاس تھا، اس نسخے پر کاتب کی غلطی کی وجہ سے کاتب نے لفظ پر زبر ڈالی ہوئی تھی، لیکن حقیقت میں زیر تھی، اور وہ بچہ وہ پڑھ رہا تھا جو حقیقت میں ٹھیک تھا۔ استاد نے چوما، پیار کیا اور پوچھا بیٹا کیا وجہ ہے استاد جو زبر پڑھاتا تھا تم زیر کیوں پڑھتے تھے؟ بچہ کہتا ہے میں کوشش کرتا تھا پڑھنے کی کہ جیسے استاد کہتا ہے میں ایسے پڑھوں، لیکن کوئی طاقت میری زبان پکڑ لیتی تھی، مجھ سے زبردستی زبر کی بجائے زیر پڑھوا دیتی تھی۔ یہ ہوتا ہے علم لدنی کی علامت اور نشانی۔ ماں باپ نے نام رکھا محمد، دادے نے پیار سے بلایا احمد رضا، وہ احمد رضا نام ہی مشہور ہو گیا۔ امام احمد رضا خان بریلوی۔ اب یہاں پہ اکثر لوگ تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہوں گے کہ یہ بریلویوں کا امام ہے، تو میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ فرقہ واریت چھوڑو، میں سمجھاتا ہوں آپ کو ہم سب کا دین ایک ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارے دین کا نام اسلام ہے۔ چاہے آپ کوئی بھی طبقہ بنا لیں، فرقہ بنا لیں، جماعت بنا لیں، مسلک بنا لیں، ہمارے دین کا نام اسلام ہے۔ بحیثیت دین ہم سارے مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد اب مسلمان تو وہ بھی ہیں جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے تھے اس وقت، اب کے یہودی اور ہیں۔ جو موسیٰ کے اصل امتی تھے وہ مسلمان تھے، جو عیسیٰ کے اصل امتی تھے وہ مسلمان تھے، جو نوح کے اصل امتی تھے وہ مسلمان تھے، جو حضرت ابراہیم کے اصل امتی تھے وہ مسلمان تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک رب نے جو دین بھیجا وہ ایک ہے، اور اس دین کا نام کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ دین سب کا ایک ہے اور اس کا نام اسلام ہے۔ اب اس کے بعد مسلمان ہونے کے بعد کوئی موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والا وہ موسوی بن گیا، کوئی عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والا وہ عیسوی بن گیا، کوئی ابراہیم کی شریعت پر عمل کرنے والا وہ ابراہیمی بن گیا، لیکن جو مصطفیٰ کی شریعت پر عمل پیرا ہوگا اس کو آپ محمدی کہیں گے۔ تو کیا پتہ چلا؟ ایز اسلام ہم مسلمان ہیں، ایز اسلام، ایز دین، دین کے لحاظ سے ہم کیا ہیں؟ سارے بولیے، میں آپ کو دین سمجھا رہا ہوں۔ دین کے حوالے سے ہم کیا ہیں؟ مسلمان۔ شریعت کے حوالے سے ہم سارے کون ہیں؟ محمدی۔ سارے بولیے کیا ہیں؟ محمدی۔ سارے بولیے کیا ہے؟ محمدی۔ دین کے حوالے سے ہم مسلمان ہیں، شریعت کے حوالے سے ہم محمدی ہیں، اور اس کے بعد وہ طریقہ
وہ راستہ جو شریعت مصطفیٰ تک ہمیں لے جاتا ہے، وہ راستے ہیں چار۔ ایک راستے کا نام ہے شوافع، ایک راستے کا نام ہے حنابلہ، ایک راستے کا نام ہے مالکیہ، ایک راستے کا نام ہے حنبلیہ، اور ایک راستے کا نام ہے حنفیہ۔ وہ چار راستے جو شریعت مصطفیٰ تک جاتے ہیں، ان راستوں میں سے آپ کوئی بھی راستہ چن لیں، آپ شریعت مصطفیٰ تک پہنچ جائیں گے۔ اس لیے کہ امام مالک کی تقلید کرنے والا بھی اہل سنت والجماعت، امام احمد بن حنبل کی تقلید کرنے والا بھی اہل سنت والجماعت، امام شافعی کی تقلید کرنے والا بھی اہل سنت والجماعت، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والا بھی اہل سنت والجماعت۔ اور یہ چار راستے ہیں، یہ چار راستے یا آپ کا راستہ مالکی ہوگا، یا شوافی ہوگا، یا حنبلی ہوگا، یا پھر آپ کا راستہ حنفی ہوگا۔ الحمدللہ ہمارا راستہ حنفی ہے۔ فقہ کے حوالے سے ہم کون ہیں؟ حنفی۔ تین نام ہمارے سامنے آ گئے۔ دین کے حوالے سے ہم مسلمان، شریعت کے حوالے سے ہم محمدی، سارے محمدی۔ باہمیں اس مسیحی نماز پڑھو تو باہمیں اس چ پڑھو، جماعت او ہوئے یا ہوئے۔ یار میری یہ گل تے دسو، ایک صدی ہو گئی ہے، ایک صدی دو درس بنے آن، ایک درس دا نام دیوبند آئی تے ایک درس دا نام بریلوی آئی۔ ایس بر صغیر پاک و ہند بندے درس بڑھنے تو بعد کچھ بریلوی ہوئے تے کچھ دیوبندی ہوئے۔ میں پوچھنا صدی ہوئی ہے صرف، اے دو درس بنیا، ایک صدی پڑھو اس ایریے دے مسلمان دسو کی آن۔ میرا سوال ہے، غلط ہے تے آنکھ دے غلط ہے، بس صدی تو پہلے بھی تو مسلمان آن نا بھئی، ایک صدی تو پہلے بھی بر صغیر چ مسلمان آن کے کوئی نہ مسلمان آن، پر نہ ہو نہ کوئی بریلوی آئی نہ دیوبندی آئی۔ کیوں؟ اس تو کہ نہ بریلوی درس بنیا ہائی تے نہ دیوبندی درس بنیا ہائی۔ او کون آن؟ او دین دے حوالے نال مسلمان آن، شریعت دے حوالے نال محمدی آن، فقہ دے حوالے نال حنفی آن۔ پھر جدو درس بن گیا پہلا، اتھو درس دیاں بندیاں مولویاں آکھیا کہ نبی جس دا نام محمد یا علی ہے او ایک ذرے دا اختیار نہیں رکھ دا، بندہ بدل جائے کتاباں نہیں بدل سکدیاں۔ انہاں کیا ایک ذرے دا بقیدہ نا لے کے آکھیا، نا لے کے بھئی جس دا نام محمد یا علی ہے او ذرے دا بھی اختیار نہیں رکھ دا۔ جدو اس مدرسے چو یہ آواز اٹھی تے ایک عاشق رسول بھی ہاں جے دے مدرسے دا نا ہی بریلی، او دا نا ہی آمد رضا۔ اس شعر ایک کی لکھیا، ان کتاباں میں لکھیاں، ہر اعتراض تے کتاب 1000 کتاباں دا مصنف آمد رضا، 55 علوم دا ماہر آمد رضا، 55 علوم تے قلم اٹھایا۔ اور جدو آکھیا گیا کہ وہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ اختیار نہیں رکھتے، تو انہوں نے لکھا، اللہ نے شاعری بھی عطا کی تھی، یہ بھی ان کا کمال ہے۔ جو مفتی ہو وہ محدث نہیں ہوتا، جو محدث ہو وہ مفسر نہیں ہوتا، جو مفسر ہو وہ فقیہ نہیں ہوتا۔ ہستی ایک ہے، محدث بھی وہ تھا، مفسر بھی وہ تھا، فقیہ بھی بہت بڑا تھا، اور رب نے علم شاعری بھی عطا فرمایا تھا۔ اللہ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اس مدرسے سے آواز اٹھی، اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ یہ جملہ اس مدرسے والوں نے اس لیے بولا کہ لوگوں کے دلوں میں محمد عربی کی عظمت کم ہو جائے۔
اللہ کی قدرت کو مقابلے میں لے کے آئے کہ اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے. اب جواب اس ہستی نے دیا. آپ نے لکھا لم یات نظیر و کافی نازار مثل تو نہ شد پیدا جانا. آپ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی مثل پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بات آپ نے اپنی طرف سے نہیں کی، حسان ابن ثابت پہلے کر گئے تھے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان ابن ثابت عرض کر گئے تھے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ کائنات کی کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، اور کسی ماں نے آپ جیسا پیدا کیا ہی نہیں. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، جیسے آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے. اور یہی بات ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری نے کی. انہوں نے کہا کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ ایسا آئینہ، آپ ایسا اس آئینہ ساز کا ایسا آئینہ ہے کہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں رب نے یہ جو آئینہ بنایا نہ ہمارے تصور میں آ سکتا ہے کوئی، اور نہ ہی رب کی دکان صنائی میں کوئی ایسا آئینہ پیدا ہو سکتا ہے. اب جناب بات وہاں سے جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کی کہ ہم سارے دین کے حوالے سے کیا ہے مسلمان، شریعت کے حوالے سے کون ہے محمدی، مذہب کے حوالے سے سارے کون ہیں حنفی. اب میں یہ باتیں بار بار کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے یہ غلط فہمی پھیلائی ہوئی ہے، دوسرے لوگوں نے، کہ یہ بریلوی ہیں. ہمیں بریلوی اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا خان بریلوی چونکہ پچھلی صدی میں پیدا ہوئے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ اتنے پرانے نہیں ہیں، یہ پچھلی صدی کی پیداوار ہے. ہمیں لوگ بریلوی اس لیے کہتے ہیں، حالانکہ امام احمد رضا خان بریلوی نہ کوئی نیا دین لائے، نہ کوئی نئی شریعت لائے، نہ کوئی نئی فقہ لائے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے دین کا نام اسلام ہے، ہماری شریعت کا نام محمدیہ ہے، اور ہماری فقہ کا نام فقہ حنفی ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ پہلی صدی کے امام ہیں، پہلی صدی کے فقیہ ہیں. لیکن لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں. ہمیں اس پہ بھی آر نہیں، ہمیں اس پہ بھی ناراضگی نہیں، بے شک کہیں، لیکن یہ غلط فہمی نکال دیں. بریلوی ہونا ہمارا دین نہیں، بریلوی ہونا ہمارا مذہب نہیں، بریلوی ہونا ہماری شریعت نہیں، بریلوی ہونا ہمارا مکتبہ فکر ہے. ایک مزاج اٹھا جو مصطفیٰ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا، اس کا مقابلہ جس مزاج نے کیا، اس مزاج کا نام بریلویت ہے. عاشق مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی عظمت کو چار چاند لگانے والی ہستی کا نام بریلویت ہے. میں پھر دہراتا ہوں، بریلویت دین کا نام نہیں، بریلویت کسی مذہب کا نام نہیں، بریلویت کسی شریعت کا نام نہیں. دین سب کا اسلام اور شریعت سب کی محمدی اور فقہ سب کی حنفی. اور بریلوی ہم کس لیے ہیں کہ جب نبی پر اعتراضات اٹھنے لگے تو جس نے آگے بڑھ کے نہ تحفظ ناموس رسالت پہ پیرا دیا، اس مزاج کا نام بریلویت ہے. اور ہمیں بریلوی ہونے پہ فخر ہے کہ ہم نبی کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے والے نہیں، بلکہ پیغمبر کی ناموس کا تحفظ کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو حضرات محترم، یہ ہستیاں جن کو رب نے اپنی بارگاہ سے علم لدنی عطا فرمایا تھا، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو رب نے اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا، مقام عطا کیا اور علم لدنی سے نوازا.
اور اللہ کی بارگاہ میں مقام ایسا کہ ایک دفعہ ریل پہ سفر کر رہے تھے تو ریل پہ پیلی بھیت سے بریلی آ رہے تھے، ریل پہ ٹرین پہ۔ رستے میں ایک جگہ آتی ہے، اس کا نام ہے نواب گنج۔ نواب گنج اسٹیشن پہ ٹرین 2 منٹ کے لیے رکتی تھی۔ انگریز حکومت تھی، اس کا نظام تھا۔ 2 منٹ کے لیے ٹرین رکی، مغرب کا وقت تھا۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاگردوں سے کہا کہ نکلو باہر، نماز ادا کر لیں مغرب کی۔ بڑے آرام سے اذان کہلوائی، تکبیر کہی، فرض کی جماعت شروع کر دی۔ 2 منٹ ہی رکتی تھی، انگریز حکومت تھی، انگریز کا قانون تھا۔ ٹرین 2 منٹ کے بعد چل پڑی اور ڈرائیور نے وہ انجن سٹارٹ کیا، لیکن کیا ہوا؟ کوشش کی چلانے کی، انجن اچھلتا اور پٹڑی پہ گر پڑتا، اچھلتا اور پٹڑی پہ گر پڑتا۔ وہ ٹی ٹی ماسٹر، وہ کلرک، وہ سارا عملہ ریل کا، وہ انجن میں آئے، ڈرائیور سے پوچھا کہ انجن میں کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ ڈرائیور کہتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے ڈرائیونگ کر رہا ہوں، ریل چلا رہا ہوں، انجن میں کوئی خرابی نہیں، حیران تو ہوں کہ یہ چل کیوں نہیں رہا۔ اتنے میں ایک ہندوؤں کا جوگی، اس کی نظر پڑی، اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے تھے، وہ چیخ پڑا، اس نے کہا وہ مسلمانوں کا درویش اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس لیے ٹرین نہیں چل رہی۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے آرام سے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، ٹرین میں آ کے بڑے سکون کے ساتھ چلتے ہوئے ٹرین میں آ کے بیٹھے، آ کے بیٹھتے گئے تو ٹرین چل پڑی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا ادب، آپ صرف یہ نہیں کہ عالم تھے، کشتہ عشق مصطفیٰ بھی تھے۔ جو مجھے ٹائم کا حکم دیا گیا، ابھی 2 منٹ ہے، 2 منٹوں میں آپ کی خدمت میں آپ کے عشق کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک شاعر ہوئے ہیں، ان کا نام ہے عزت بخاری، ان کا شعر بڑا مشہور ہے۔ وہ شعر آپ نے اکثر علماء سے، نعت خوانوں سے سنا ہوگا کہ ادب گاہ ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، اس آسمان کے نیچے ادب کے حوالے سے نازک تر مقام عرش کے بعد اگر کوئی ہے، عرش کے بعد، تو وہ ہے مصطفیٰ کا در، جو عرش سے بھی نازک تر ہے۔ کہ جنید و نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا، کہ جو وقت کے ولی ہے جنید اور با یزید، بڑے بڑے مشہور اولیاء، وہ اس دربار پہ آ کے سانس لینا بھول جاتے ہیں۔ یہ عزت بخاری کا شعر ہے۔ ادب گاہ ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا، کہ جنید و با یزید جیسے بھی یہاں آ کے سانس لینا بھول جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب وہاں پہنچے نا تو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر پڑھا۔ یہ شعر بھی ٹھیک ہے کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا، کہ نبی کے دربار کا اتنا ادب ہے کہ حضرت جنید جیسے ولی کامل اور حضرت با یزید جیسے ولی کامل جہاں پہ سانس لینا بھول جائیں، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس سے آگے بڑھ کے بات کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا بار نہیں نالا و فغاں ہم کو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہاں مدینے میں آیا ہوں، نالا و فغاں کرنا آتا ہے، آہوزاری کرنی آتی ہے، لیکن آہوزاری کر نہیں رہا، اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ مدینہ ہے نبی کا شہر، اور مجھے ڈر ہے کہ مدینے کے اس شہر کی کسی گلی کا کوئی کتا جب میرا نالا و فغاں کی آواز آئے گی تو اس کتے کے کان کے پردے سے ٹکرائے گی، تو اس کے کان کے پردے میں خراش پیدا کرے گی۔ میں نالا و فغاں اس لیے نہیں کرتا کہ محبوب کی گلی کے کتے کے کان کے پردے پر خراش نہ ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ یہ ہے ہستی امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، لیکن افسوس ہم بھنگیوں کے عرس مناتے ہیں، چرسیوں کے عرس مناتے ہیں، 2 نمبر پیروں کے عرس مناتے ہیں۔
ہم نے اللہ حضرت کا عرس نہیں منایا، کبھی دن نہیں منایا، اس لیے ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہستی کون تھی۔ اس لیے میں اللہ حضرت کو نام دیتا ہوں مظلوم مفکر، کہ بڑا ظلم کیا ہم نے ان پر، ہم نے کیا، ہمارے علماء نے کیا، کہ ہم بنگیوں اور چرسیوں 2 نمبر پیروں کے عرس تو منائیں۔ اور جس کے پاس کتاب کا علم ہو، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سلیمان پیغمبر کا درباری، قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو اس نے کیا کیا؟ پلک جھپکتے میں ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر دیا۔ اور جس کے پاس وہ تو کتاب تھی زبور، جس کے پاس قرآن کا علم ہو، جو محمد عربی کا امتی ہو، اس کو میرا رب روحانیت و تصوف کے کتنے کمالات عطا فرمائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کمالات عطا کیے ہوئے تھے۔ اس عنوان پہ میرے پاس بے شمار مواد ہے، اور میں جمعے پہ بیان بھی کر چکا ہوں، لیکن اب ٹائم اجازت نہیں دیتا، آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسی ہستیوں کو سمجھنے اور ان کی تعلیمات کو سمجھ کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔